السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو دنیا میں ایک امتحان کے طور پر بھیجا ہوا ہے۔ ہر ایک انسان نے تھوڑے سے وقت گزار کے ہمیشہ آخرت کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک نے ہر ایک انسان کو، بھلے وہ بادشاہ ہے، وہ فقیر ہے، مرد ہے، عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، ایک خاص مدت کے لیے بھیجا ہوا ہے۔ اب ایک خاص مدت، ایک خاص وقت گزارنے کے بعد سب نے چلے جانا ہے۔ اب آنے کا مقصد کیا ہے، جانے کا مقصد کیا ہے؟ اب ہر ایک انسان کا دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی جو مختصر سی زندگی ہے اس میں اللہ جل شانہ کو راضی کرے، یعنی اس زندگی میں، مختصر زندگی میں اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اس تھوڑی سی زندگی میں ایسی زندگی گزارے جس پہ اللہ پاک اس سے خوش ہو جائے، ٹھیک ہے نا؟ اب ناظرین کرام، اللہ پاک نے انسان کے رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ انبیاء کرام علیہ السلام آتے لوگوں کو یہ بات فرماتے کہ اے لوگو، اللہ کو مانو، اللہ کی مانو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب جن لوگوں نے اللہ کی مانی اور اللہ کو مانا، اور جن لوگوں نے نبی کی بات مانی اور نبی کی اطاعت کی، وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ اب وہ لوگ ان کے خاندان میں سے کیوں نہ ہو، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، اولاد ہے، اولاد نہیں ہے، دشمن ہیں، مخالفین ہیں، اب جنہوں نے بات مانی، بلکہ وہ مخالفین میں کیوں نہیں تھے، وہ کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے بات نہیں مانی، بھلے وہ بیٹا ہے، وہ بیوی ہے، یا وہ والدین ہیں، یا وہ بہن بھائی ہیں، جو ان سے بھی رشتہ ہے، مگر اللہ کی بات نہیں مانی، نبی کی بات نہیں مانی، نبی کی بات کو جھٹلایا، یا یہ سمجھتے کہ نبی کی بات حق ہے مگر اس دین پر چلنا ان کے لیے مشکل، تو اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اب ناظرین کرام، انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ آتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، دنیا میں پہلے انسان مبعوث ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے مبعوث فرمایا، بائیں پسلی سے مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے ایک ایسا نظام چلانا شروع کر دیا۔ نظام چلاتے نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام آتے رہے، لوگ دنیا میں انسان آتے، اللہ پاک وقتاً فوقتاً انبیاء کلام علیہ السلام بھیجتے رہے۔ نوح علیہ السلام آئے، نوح علیہ السلام نے دنیا میں تقریباً کم و بیش 1050 سال زندگی گزاری ہے۔ 1050 سال کی زندگی میں 950 سال دن رات تبلیغ کی محنت کی ہے۔ اس بات پہ قرآن پاک گواہ ہے۔ قرآن پاک نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ لیل النہار، دن رات نوح علیہ السلام نے محنت کی ہے۔ اب یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے دن رات دین کی محنت کی، کوئی بات نہیں سنتے، بلند آواز میں بھی، آہستہ آواز میں بھی، مجمع کے پاس بھی، اکیلے میں محنت کرتے رہے۔ اب جن لوگوں نے بات مانی، ٹھیک ہے نا، وہ لوگ بہت تھوڑے تھے، 80-82 لوگ تھے۔ جن لوگوں نے بات نہیں مانی وہ کروڑوں کے حساب سے بہت زیادہ لوگ تھے، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ برباد ہوئے۔ اچھا، وہ بڑے ماشاءاللہ طاقت والے، بڑے اس والے نا، ان کو بڑا وہ تھا کہ ہم تو بڑے کثرت والے ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں، آپ تو تھوڑے سے لوگ ہیں، 80-82 لوگ، آپ کے ہمارے ہاں کیا حیثیت ہے، کیا مقام ہے، کیا ہمارا بگاڑ سکتے ہو آپ لوگ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مگر ان کو اللہ جل شانہ کی طاقت کا پتہ نہیں، اللہ جل شانہ کی عظمت کا پتہ نہیں، اللہ جل شانہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ اب ناظرین کرام، اللہ پاک نے جو نا، ایک اللہ پاک کا فیصلہ ہے کہ جو دین پر چلے گا، دنیا کے جیسے حالات بھی ہیں، دنیا کے اچھے حالات ہیں، دنیا کے برے حالات ہیں، معاش کی کمزوری ہے، معاش میں فراوانی ہے، اولاد صحت مند ہیں، اولاد معذور ہیں، اولاد فرمانبردار ہیں، اولاد نافرمان ہے، بیوی آپ کے ساتھ تعاون فرما رہی ہے، بیوی تعاون نہیں فرما رہی ہے، ہر حال میں دین پہ چلنا ضروری ہے۔ اللہ نے ضروری قرار دیا ہے، اس کے بغیر انسان کا نہ دین میں کوئی حصہ ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، پریشانی ہے۔ اب ناظرین کرام، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اس کے والد صاحب بت بنایا کرتے تھے، پتھر کے بت بنایا کرتے تھے، پتھر کے بت بنا کے وہ بیچا کرتے تھے۔ تو ویسا ہوا کہ ایک دفعہ والد صاحب سے پوچھنے لگے کہ کیا چیز ہیں، کیا کرتے ہیں، تو اس سے وہ والد صاحب بھی ناراض ہوئے ان باتوں پہ۔ تو اس طرح ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، وہاں پہ بت وغیرہ دیکھے تو بڑے حیران پریشان لوگ اس کو سجدہ کر رہے ہیں کہ نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام ایسا ہوا کہ ان کے عید کا دن تھا، تہوار تھے، سارے چلے گئے
تو ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اے میرے بیٹے آج چلتے ہیں، تو اس نے کہا کہ میں نے نہیں جانا۔ تو وہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام پیچھے تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور بت خانے میں چلے گئے، اور بت خانے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے کچھ سوالات پوچھے، اگر تم بول سکتے تو بولو، سن سکتے تو سن لو۔ کسی نے کوئی جواب وغیرہ نہیں دیا، تو سارے تقریباً ایک اصنام الاکبر، ان کا جو بڑا بت تھا، اس کے علاوہ سارے بتوں کو توڑ دیا۔ سارے بتوں کو توڑنے کے بعد اس نے کلہاڑی اس کے کندھے پہ رکھی، اور جو نا لوگ جو نا بس ان کا عید کا تہوار تھا، آج تو بتوں کا سجدہ کرنا، بتوں کی عبادت کرنا بہت ان کے لیے افضل دل تھا، ضروری بھی تھا۔ سارے لوگ آئے، لوگ اکٹھا ہوئے کہ ہم نے بت خانے میں عبادت کرنی ہے، اور یہاں پہ جب آئے بت خانے میں سارے بت ٹوٹے پڑے ہیں، تو اور دیکھا کہ بڑے کہ اس پہ وہ ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بڑے بت نے ان کو توڑا ہو، کیونکہ یہ تو پتھر کے بنے کیسے ایک دوسرے کو توڑ سکتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کس نے کیا ہوا ہے۔ پھر جو نا گفتگو میں ایک بات آئی کہ یہاں پہ ایک شخص ہے ابراہیم، ایک لڑکا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ان کا بڑا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلائے کہ آپ نے کیا ہوا ہے، کہتے کہ وہ تو آپ ان سے پوچھ لیں۔ تو کہنے لگے ابراہیم آپ کو پتہ نہیں کہ نا یہ بول نہیں سکتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بولا کہ اگر یہ بول نہیں سکتے یا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ لوگ کیوں اس کی عبادت کرتے ہو؟ پھر کہتے کہ آپ لوگوں کو میں ان سے بچاتا ہوں کہ آپ لوگ بتوں کی عبادت نہ کرو۔ پھر لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بتاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم کیا سزا دیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو جو ہم آگ میں پھینک دیتے ہیں تاکہ ہمارے معبودوں کی یعنی بتوں کی حفاظت ہو جائے۔ تو لوگوں نے جو آگ کی ترتیب بنائی، آگ میں اس کو پھینکا گیا۔ آگ میں پھینکنے کے بعد اللہ جل شانہ نے آگ کو حکم کیا کہ آگ میرے ابراہیم کے لیے جو ہے سلامتی والی بن جائے، ٹھنڈی والی بن جائے۔ تو وہ آگ اس کے لیے ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بن گئی۔ جب لوگوں نے یہ حال دیکھا تو لوگ بھی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور لوگ دہشت میں آ گئے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے، اپنے قوم کو بلائے کہ اے میرے قوم والو، تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو؟ اے میرے قوم والو، میں تم کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں آپ لوگوں کو بتوں سے منع کرتا ہوں۔ یعنی کہا کہ انا من القوم، کہا کہ اے میرے قوم، آپ لوگوں کو میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آپ لوگ جو نا اس چیز سے منع ہو جاؤ۔ تو قوم سے پوچھی کہ قوم آپ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا بتاؤ کہ بت جو ہے نا آپ لوگوں کو نفع نقصان دے سکتے؟ کہتے ہیں نہیں دے سکتے۔ تو بڑے پریشان ہیں۔ پھر کہتے کہ بھئی ہمارا رب جو ہے، میرا رب جو ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو رب العالمین ہے۔ اچھا، اس سے کہنے سے پہلے ایک دفعہ وہ بیٹھا تھا، اس نے ستارہ دیکھا رات کو، اس نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ جب ستارہ دیکھا تو وہ رات کو جو نا صبح کے وقت غروب ہو گئے، کہنے کی نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی غائب ہو نہیں سکتا۔ پھر اس نے صبح کے دن سورج دیکھا، کہتے کہ ہاں یہ میرا رب ہے۔ تو شام کے وقت جب دیکھا کہ سورج بھی ڈوب چکا ہے، کہتے کہ نہیں یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، میرا رب کبھی غائب ہو نہیں سکتا۔ پھر رات کو دیکھی، جب رات کو دیکھے تھے ہاں یہ میرا رب ہے۔ کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ رات بھی ختم ہو گیا تھا کہ نہیں یہ میرا وقت نہیں ہے۔ پھر دن کو دیکھا ہاں یہ میرا رب ہے۔ پھر اس وقت وہ بھی دیکھا، وہ بھی کہتے کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ تو اس طرح چاند دیکھا، کچھ دن کے بعد چاند غائب ہوا، کہنے لگے یہ بھی میرا رب نہیں ہے۔ اس طرح کہنے کہ میرا رب وہ ہے جو نہ سوتا ہے نہ غائب ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیز مغلوب نہیں آ سکتی۔ میرا رب ربی اللہ، رب العالمین، میرا رب جو ہے وہ ربی اللہ ہے، اللہ ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، جو تمام کائنات کا رب ہے، تو وہ میرا رب ہے۔ اب یہ ہے کہ میرے پیارے بزرگوں، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت دی، مجھے کھلاتا ہے، مجھے پھلاتا ہے، اور اسی کی طرح ہم سب نے لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اب میرے پیارے بزرگوں، ہم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ اب ہم نے ایک ایسی زندگی گزارنی ہے جس پہ اللہ جل شانہ راضی ہو جائے، اور جس پہ اللہ پاک ہمیں دیکھ کے خوش ہو جائے۔ ایسی زندگی نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ پاک ہمیں مجرموں کی طرف پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا؟ موت آتی ہی ایسی موت آ جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ پاک ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ ایسی موت آ جائے جیسے جو ہے نا پورے جو ہے نا ایک بہت بڑا مجرم ہوتا ہے، جیسے کہ اس کو عدالت میں لے کے آ رہے ہوتے ہیں، ایسے مجرم پکڑا ہوا، ایسی موت سے اللہ پاک ہر ایک مسلمان کی حفاظت فرمائے، ہماری بھی حفاظت فرمائے اور آپ کی بات حفاظت فرمائے۔ اس کے ناظرین کرام ضروری ہے کہ ہم محنت کریں، دین کی جو محنت ہے محنت کریں۔ دیکھو ہمارے اسلام کے نا بڑا سیدھا سادہ اسلام ہے، الحمدللہ آسان سا۔ ہمارے اسلام میں پہلے کیا ہے؟ ایمان ہے، کلمہ طیبہ ہے، اس کے بعد 4 ارکان ہیں اسلام کے: نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اب دیکھو اگر ہم سوچیں نا
دیکھو روزہ ان لوگوں کے اوپر واجب ہے، فرض ہے جن لوگوں کے اوپر روزہ رکھنے کی استعداد ہے، بیمار نہ ہو، ایسے بیماری جو روزہ رکھنے میں رکاوٹ بنے، ٹھیک ہے نا، بڑھاپا زیادہ نہ ہو، نابالغ بھی نہ ہو، یہ صورت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، کوئی ایسی صورت ہو یا سفر بھی نہ ہو، اس کے علاوہ جنہیں روزہ رکھنا ضروری ہے، اس کی ان حالاتوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری بات ہے کہ حج اللہ پاک نے ہر ایک مسلمان کے اوپر واجب نہیں فرمایا۔ حج ان لوگوں کے اوپر واجب ہے جس کے پاس مال بھی ہو اور سفر کی استطاعت بھی رکھتا ہو، ایسے نہ کہ سفر کی استطاعت نہ رکھتا ہو، مال ہو، ان کے اوپر بھی حج واجب نہیں ہے، اور غریب لوگوں کے اوپر تو ویسے بھی واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا فرض ہونا ہر ایک اس مسلمان کے اوپر فرض ہے جس کا نصاب پورا ہو، جو ہمارے علماء کرام نصاب بتاتے ہیں، اگر وہ نصاب پورا ہے اس کے بعد آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نصاب پورا نہیں ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ آپ دیکھو کہ واحد چھوٹا جو عمل ہے وہ نماز کی ہے۔ نماز ایک واحد ایسا عمل ہے جو کسی کو کسی موقع پہ معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جو کسی بھی شخص کو کسی بھی موقع معاف نہیں ہے، یعنی کسی بھی مسلمان کو معاف نہیں ہے روزے کا حکم، نہ نماز کا حکم۔ دیکھو اللہ کا حکم ہے اگر آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، اگر بیٹھ کے بھی کوئی عذر ہے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ لیں، معافی کسی صورت میں نہیں ہے۔ دیکھو ناظرین کرام، نماز کے 7 فرائض ہیں، شرائط ارکان جو ہے وہ 7 ہیں اور ارکان نماز 6 ہیں، ٹوٹل 13 فرائض ہیں، مگر نماز شروع کرنے سے پہلے جو فرائض ہیں وہ 7 ہیں۔ اس میں سے ایک فرض یہ ہے کہ بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ بدن کی پاکی کے لیے ضروری ہے کہ انسان غسل جنابت میں ہو تو غسل کریں، اگر اس حالت میں نہ ہو، وضو نہیں ہے تو وضو کریں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ ایک شخص کو نا اس کے لیے پانی نہیں مل رہا، تیمم کے لیے، غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا، وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا، پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ اگر تیمم بھی ممکن نہیں ہے تو بندے کو چاہیے کہ بس بغیر تیمم کے بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ بھی ثابت ہے۔ اچھا ایک شخص ہے قبلہ روح ہو جانا، اس کا چہرہ قبلہ روح ہونا بھی کیا ہے، فرض ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کی جو شرائط نماز ہے وہ 7 ہیں۔ پہلے کیا ہے، جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، ستر کا ڈھکا ہوا ہونا، قبلہ روح ہونا، نیت کرنا اور وقت کا تعین کرنا۔ قبلہ روح ہونا فرض ہے، بغیر قبلہ روح ہونے کی نماز قابل قبول نہیں ہے، صحیح ہو گیا نا۔ اب ہم نماز کیسے پڑھیں کہ نماز ہماری قابل قبول بن جائے، نماز کے ذریعے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے، صحیح ہے نا۔ اب یہ ہے کہ قبلہ روح ہوتے ہیں، اب ایسی صورتحال بن چکی ہے کہ اس عذر کی وجہ سے ہم قبلہ روح نہیں ہو سکتے، کوئی پریشانی ہے، کوئی وجہ ہے، ہم قبلہ روح نہیں ہو سکتے، تو اب ہم کیا کریں؟ یا دشمن کا خوف ہے، اس وقت بھی نماز قبلہ روح ہونے سے معاف ہے، یہ فرض بھی اس ٹائم معاف ہو چکے ہیں کہ آپ قبلہ روح نہ ہو مگر نماز پڑھ لو ضرور، نماز کسی موقع پہ معاف نہیں ہے۔ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی کے مسائل سکھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی کے مسائل کا حل بتایا۔ حل کیا بتایا؟ نماز کا اہتمام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ مثلا اب یہ ہے کہ کسی بندے سے گناہ ہو چکے ہیں تو بے استغفار کر رہا ہے، اب بڑا پریشان ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ توبہ کی پڑھ لینی چاہیے، اور اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، پریشانی ہو، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا ہے کہ ایک بندے کو بہت زیادہ خوشی مل چکی ہے، وہ کیا کرے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ شکر پڑھے۔ اب ایک جو نا سورج گرہن ہو چکا ہے، اب کیا کرے؟ سورہ کسوف پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کہ ایک بندے نے فیصلہ کرنا ہے مگر فیصلے میں پریشان ہے کہ کیا کروں کیا نہیں کروں، اس کے لیے آسان ہے کہ نماز جن استخارہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ بارش نہیں ہو رہی تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ نماز استسقاء پڑھو، ٹھیک ہے نا۔ عیدین کی نماز ہفتے میں ایک اور نماز فرض کی گئی جس کو جمعہ کی نماز کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی کے ہر ایک موڑ کے پورے مسائل سکھائے۔ مسائل کیا ہے؟ مسائل کا حل نماز میں ہے۔ اب اگر کسی بندے کو صلاۃ حاجت ہے تو کیا کرے؟ 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت پڑھے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ پاک سے پھر دعا کریں کہ اللہ پاک اس کی حاجت کو قبول فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ آسان سی باتیں ہیں، تو یعنی اس کا مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز کی اہمیت کے بغیر جو نماز میں چلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں۔ اب نماز کی 2 قسم کا علم ہے، ایک فضائل کا علم ہے اور ایک مسائل کا علم ہے۔ فضائل کے علم سے مراد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ بھئی اللہ پاک نماز کے اوپر کیا کیا دینے والے ہیں، اللہ پاک نماز کے اوپر کیا کیا دینے والے ہیں۔ اور دوسرا مسائل کا علم ہے، مسائل کے علم سے مراد یہ ہے کہ بھئی جنا اللہ پاک نے جو ہمیں نماز بھیجی ہے،
اب اس نماز کو کس انداز میں پڑھیں، اس حکم کو ہم کیسے پورا کریں، اب ہم اس حکم کو کیسے پورا کریں، یہ نماز کا حصہ ہے۔ اب اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں۔ ایک بندے کو پتہ نہیں ہے کہ نماز فرض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، مفسدات کیا ہوتے ہیں، سنت کیا ہوتے ہیں، مستحبات کیا ہوتے ہیں اور مفسدات کیا ہوتے ہیں، مکروہات کیا ہوتے ہیں، تو یہ انسان بہت خطرے میں ہے۔ اگر ہر کسی بندے کو پتہ نہیں ہے تو یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کے بغیر نماز قابل قبول نہیں ہے، ورنہ پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز کے کتنے فضائل ہیں، نماز کے کتنے مسائل ہیں؟ نماز کے بہت زیادہ مسائل ہیں، مگر ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ کم سے کم وہ 100 مسائل سیکھ لیں، کہ کم سے کم وہ 100 مسائل سیکھ لیں۔ 100 مسائل کون کون سے ہیں؟ 13 فرائض ہیں، 14 واجبات ہیں، 18 ہمارے سے سنتیں ہیں، 21 سنتیں ہیں، 18 مفسدات ہیں اور 29 مکروہات ہیں اور 5 مفسدات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ ہو گئے 100 مسائل۔ اب ان 100 مسائل کو کیسے یاد کیا جائے؟ اس کا بہت زیادہ آسان طریقے ہیں۔ اگر اس کو ہم ڈانچے میں یاد کریں گے تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ڈانچے میں یاد کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں، اگر جہاں پہ ہمارا جو رکن چل رہا ہے، الحمد شریف پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے، سورت پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے، امین میں نے پڑھا یہ کیا ہے، تو یہ انشاءاللہ تب ہوگا جب آپ کو مسائل کا پتہ ہوگا۔ نماز کے اندر 100 مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نماز کے اندر 100 مسائل کے لیے پہلے جانیں گے فرض۔ فرض کسی کہتے ہیں؟ فرض وہ عمل ہوتا ہے جس کے نہ کرنے سے ایک ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو کے 7 ہو، نہ کرنے سے یا سہو نہ سے کوئی نہ ہوا، آپ کی نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوئی، آپ کی نماز سرے سے قبول ہی نہیں ہوئی، تو آپ کو نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی۔ اب ایک بندہ ہے واجبات نماز۔ واجبات نماز کا کیا مطلب ہے کہ جس چیز سے نماز واجب ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، نماز جو ہے نا، اب یہ ہے کہ 13 تو واجب کا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی واجب چھوڑ جائے نماز کے اندر تو آپ ایسے کریں کہ سہون جٹو ہو، آپ کو قصدن نہ ہو، بعد میں یاد آ جائے، جیسے کہ دعائے قنوت آپ نے نہیں پڑھی، فوراً رکوع میں چلے گئے، اب رکوع سے اٹھ کر آپ کو پتہ چلا کہ ہوئے میں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ آخری رکعت میں آخری تحیات میں بیٹھیں، ایک سائڈ پہ سلام پھیریں، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک نماز پڑھیں، اس کے بعد کہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک سائڈ پر سلام پھیریں اور پھر جو نا تحیات 2 سجدے میں چلے جاؤ، 2 سجدے کرو، اس کے بعد پھر پوری نماز ختم کرو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے نا آپ کی یہ جتنی غلطی آپ سے ہو چکی ہیں اللہ پاک وہ قبول فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ واجبات اب یہ مفسدات کسے کہتے ہیں؟ نماز کے اندر 18 مفسدات ہیں۔ اگر آپ سے ایک مفسد بھی ظاہر ہوا نماز کے اندر، ایک مفسد بھی، تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہے، آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کی نماز پھر سے پڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے، آپ قیامت کے دن جو ہے نا اس سوال کا جو ہے نا جواب بھی دیں گے اللہ کی ذات کو کہ آپ نے نماز مفسد کی تھی، پھر آپ نے کیوں بعد میں کیوں نہیں پڑھی، اور اس کے جو ہے بہت سخت پریشانی بھی ہے۔ تو اس وجہ سے چاہیے کہ ہر ایک بندے کو 18 مفسدات بھی پتہ ہوں۔ اور اس کے علاوہ نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ 21 سنتیں ہیں۔ سنتیں وہ عمل ہوتی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو مگر اس کی بہت زیادہ تاکید نہ آئی ہو، ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمال کے سنت کہتے ہیں، اور سنت کے چھوڑنے سے انسان گنہگار ہو جاتا ہے، اور اس بات کی بھی خدشہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا سے بغیر کلمہ کے چلا جائے، یعنی اللہ پاک اس کو دین کی محنت سے محروم کر دے، تو اس کی ضروری ہے کہ نماز کی سنتوں کا بھی اہتمام کریں۔ مکروہ سے کہتے ہیں کہ اس کے کرنے سے جو نماز کے اندر ثواب میں کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے مکروہ کے ادا ہونے سے۔ اب نماز کے اندر ہمارے ساتھ 29 مکروہات ہیں، کچھ مکروہات ایسے ہیں جس میں اکثریت لوگ ملوث ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے آگے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہے مستحبات۔ نماز کے اندر 5 مستحبات ہیں، نماز کے اندر 5 مستحبات ہیں۔ ٹوٹل ہمارے پاس کتنے ہو گئے؟ 7 فرائض، 13 فرائض، 14 واجبات، 27، 21 سنتیں، 48، 29 مکروہات، 29 مکروہات، یہ ہو گیا میرے سے تقریباً 78 ہو گئے، 77 ہوئے، اور 21 سنتیں اور 18 مفسدات، ٹھیک ہے نا، اور باقی جو ہے نا ہمارے ساتھ 5 مستحبات، 13، 14، 18، 21، 29 اور 5، یہ ہمارے ساتھ ٹوٹل ہوئے ہمارے ساتھ 100 مسائل۔
اب ان 100 مسائل کو سیکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ 100 مسائل میں پہلے ہمارے ساتھ کیا ہے؟ فرائض. نماز کے ہمارے ساتھ 13 فرائض ہیں، نماز کے اندر 13 فرائض ہیں. اچھا، ان کے فرائض کو ہم شرائط نماز بھی کہتے ہیں، ارکان نماز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی نماز کے اندر کتنی شرطیں ہیں اور نماز کے اندر کتنی ارکان ہیں. ناظرین کرام، نماز کے اندر ہمارے ساتھ 7 شرائط ہیں اور 6 ارکان نماز ہیں. شرائط نماز کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کی جو شرطیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اب نماز کی شرطیں کون کون سے ہیں؟ جگہ کا پاک ہونا. نماز کی 7 شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ جگہ کا پاک ہونا. اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ بدن کا پاک ہونا. پھر کیا ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا. پھر کیا ہے؟ ستر کا ڈھکا ہوا ہونا. پھر کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا. پھر کیا ہے ہمارے ساتھوں؟ قبلہ رخ ہونے کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہمارے ساتھوں؟ اور یہ ہے کہ نیت کرنا، اور بعد میں جو نا نیت کرنا، اور آخر میں ہمارے ساتھ کیا ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. وقت کا تعین کرنا، ٹھیک ہے نا. وقت کا تعین کرنا کہ میں اس ٹائم کون سا نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری ہے. اب نماز کے فرائض جو نا 7 ہیں: جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ ستر کا ڈھکا ہوا ہونا. ستر کون سے حالت، کس چیز کو کہتے ہیں؟ جو عام حالت میں جو ستر ہوتی ہے مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے. مردوں کی ہے گھٹنوں سے ناف تک، اور عورتوں کی پاؤں ہاتھ کے میرے ہاتھ سے علاوہ سارے بدن کی جو حفاظت کرنا ضروری ہے، وہ اس کے پر فرض ہے، ٹھیک ہے نا. اور قبلہ رخ ہونا، یہ سینہ جو ہے نا یہ بالکل قبلہ کی طرف ہو، بالکل قبلہ کی طرف ہو. قبلہ سیدھے ضرور نہ اڑیں. ہاں کوئی عذر ہے بلا عذر اڑی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عذر نہ ہو تو بغیر قبلہ کی طرف ہونا، بالکل قبلہ کی طرف کرنا چاہیے. نیت کرنا. اب ہم نیت کیسے کریں؟ نماز کے اندر نیت کا بہت زیادہ آسان طریقہ ہے. اگر آپ کے پاس آپ کے دل میں بات آئی ہوئی کہ میں نے کیا کرنا ہے. یعنی ایک بندہ ہے ظہر کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، اس 4 رکعت فرض کی اس کی نیت ہے کہ میں بھی فرض نماز پڑھوں گا، 4 رکعت پڑھوں گا، مگر اس نے زبان سے نیت نہیں کی. اب اس کی نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اب اس کی نماز ہوگی. دیکھو، زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہونا ضروری ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے اللہ کی فضل و کرم سے. اب نماز کے اندر ہمارے ساتھ 14 واجبات ہیں. پہلا دیکھو، نماز کے اندر واجبات بہت زیادہ آسان ہیں.
الحمدللہ لائٹ گئی ہوئی تھی 4-5 منٹ کے لیے غالباً، تو واپس آ گئی لائٹ. مجھے امید تھی کہ لائٹ واپس آئے گی انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو لائٹ واپس آ گئی الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے. اچھا ناظرین کرام، نماز کے اندر 14 واجبات ہیں. واجب قید کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. 14 واجبات کی ترتیب کچھ یوں ہوگی کہ ہمارے ساتھ 6 واجب قیام میں ہیں، 6 واجبات قیام میں ہیں، اور 4 واجبات رکوع اور سجود کے درمیان ہے، اور 3 واجبات آخری اتحیات میں ہیں، اور 1 واجب کا تعلق عیدین کی نماز سے ہے. جو عیدین کی نماز کے ساتھ جس واجب کا تعلق ہے اس سے کہتے ہیں کہ 6 زائد تکبیریں پڑھنا. عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں پڑھنا یہ ہمارے ساتھ واجب ہے. اگر کسی شخص سے نماز کے عیدین کی نماز میں 6 زائد تکبیریں رہ چکی ہیں، یا 3 جو نا ان میں سے جتنی بھی رہ چکی ہیں، 2 رکعت میں 3 ہوتی ہے، 3 بھی رہ گئی ہیں، تو اس کو ضروری ہے کہ سجدہ سہو کرے آخر میں، نماز کے آخر میں جو نا ایک شب سلام پڑھنے کے بعد سجدہ سہو کر کے پھر نماز ختم کرے. ٹھیک ہے نا، یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ قیام کی حالت میں 6 واجبات ہیں. پہلا واجب نماز کے تیسرے اور چوتھے رکعت کے علاوہ ہر ایک نماز کے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سورت کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ کا پہلے اور سورت کا بعد میں پڑھنا یہ بھی واجب ہے. 3 واجب ہو گئے. فرض کی پہلے اور دوسری رکعت کو قرأت کے لیے مقرر کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو قرأت کریں گے 3 آیات ہو، 5 آیات ہو، سورہ فاتحہ ہو، سورت ہو، اس کا یہاں پہ پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اگر ایک بندے سے یہاں پہ سورت رہ چکی ہے، واجب رہ چکا ہے، اب یہ کیا کرے کہ آخری 3 رکعت میں سے کسی رکعت میں وہ اس کرے، مناسب نہیں ہے. واجب کہاں پہ ہے؟ پہلے 2 رکعتوں میں. ٹھیک ہے نا. بعد میں اگر سہو چھوٹ چکا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرے. اچھا 4 ہو گئے بڑے آسان فرض کے پہلے 2 رکعتوں کی قرأت کے لیے مقرر کرنا، اور یہ ہے کہ الحمد شریف پڑھنا یہ بھی واجب ہے. سورت کو پڑھنا بھی واجب ہے. الحمد شریف کا پہلے سورت کے بعد میں پڑھنا بھی واجب ہے. 4 واجبات ہو گئے. اور اب ہمارے ساتھ یہ ہے 4 واجبات ہمارے ساتھ تو یہ ہو گئے بڑے آسان الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اب یہ ہے کہ دعائے قنوت کے لیے اللہ اکبر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، 5 واجبات ہو گئے. اور 6واں واجب جو ہمارے ساتھ ہے وہ امام صاحب کے متعلق ہے کہ امام صاحب سری نماز میں سری قرأت کریں، جہری نماز میں جہری قرأت کریں. ٹھیک ہے نا. اور 6 ہمارے ساتھ یہ ہو گئے. اب یہ ہے کہ جو رکوع اور سجود کے درمیان میں ہمارے ساتھ 4 واجبات ہیں. رکوع اور سجود کے درمیان میں ہمارے ساتھ 4 واجبات ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ قومہ کرنا. قومہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد، جہاں پڑھتے ہیں اس کو قومہ کہتے ہیں. قومہ ہمارے ساتھ واجب ہے. پھر 2 سجدوں کے درمیان جو ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. جلسہ بھی ہمارے پر واجب ہے. اب جو نا ہر ایک رکن کو سبحانک اللہم سے لے کے اللہم ربنا تک ہر ایک چیز کو ترتیب سے کرنا، یعنی پہلے ثنا پڑھنا، پھر توس پڑھنا، پھر تسمیہ پڑھنا، پھر الحمد شریف پڑھنا، پھر سورت کا پڑھنا، پھر رکوع کا پڑھنا، پھر قومہ کا کرنا، پھر سجدہ، پھر جو نا جلسہ، پھر سجدہ، پھر دوسری رکعت کے لیے، اس طرح ترتیب سے پڑھنا. اور نماز جب آخری کہتا ہو تحیات پڑھنا، کہ جنا اشہد اللہ الہ الا اللہ پھر پڑھنا، پھر درود پاک پڑھنا، پھر دعا پڑھنا، پھر سلام کے ساتھ جدا ہونا. تو یہ جو نا یہ اس ترتیب سے نماز پڑھنا. دوسرے تعدیل، یعنی آہستہ آہستہ خشوع و خضوع کے ساتھ آرام سے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اس طرح میں اور اب نماز پڑھ لیں، یہ اس کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہمارے سے کتنے ہو گئے؟ یہ ہمارے ساتھ 4 واجبات ہو گئے. قومہ کرنا، جلسہ کرنا، تعدیل اور ترتیل، یہ ہمارے ساتھ ہو گئے ٹوٹل 10. اب یہ ہے کہ اتحیات کے متعلق 3 ہیں. درود شریف کا پڑھنا، اتحیات کے متعلق ہمارے ساتھ 3 ہیں، 3 واجبات ہیں. اب ہم جو تحیات پڑھتے ہیں 3 رکعت کی نماز ہو، 4 رکعت کی نماز ہو، اس میں ہم درمیانی تحیات میں بیٹھتے ہیں نا، یہ درمیانی اتحیات میں بیٹھنا کیا ہے؟ یہ ہمارے ساتھ واجب ہے. درمیانی اتحیات میں بیٹھنا ہمارے ساتھ واجب ہے. درمیانی اتحیات میں بیٹھنا ہمارے ساتھ واجب ہے. اب ہر ایک اتحیات میں، درمیانی اتحیات ہو یا آخری اتحیات ہو، ہر ایک اتحیات میں عربی کا پڑھنا جو ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات، یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے نا. اور نماز سے لفظ سلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لفظ سلام کے ساتھ جدا ہونے بھی واجب ہے. اب دیکھو میں نے لفظ سلام کے چہرہ موڑا ہے،
چہرہ موڑنا واجب نہیں ہے، لفظ سلام، صرف سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے سے تو کل ملا کے 14 واجبات ہو گئے، 6 قیام میں، 4 رکوع اور سجود کے درمیان، اور 3 آخری تحیات میں، اور 1 اس میں، اور 1 کس میں، اور 1 جو ہے نا عیدین کی نماز کے متعلق ہے۔ اچھا، نماز کے اندر ہمارے سے 18 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت یہ ہے کہ ہم اللہ اکبر جو ہے نا کہتے وقت ہاتھوں کو اوپر اٹھائیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، ایک یہ ہوا۔ دوسرا، ہم ہاتھوں جب اٹھاتے ہیں تو یہ ہتھیلیں وغیرہ جو ہے نا اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو، ٹھیک ہے نا، 2 ہوا۔ اور یہ ہے کہ تیسرے ہے کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو آنکھوں کو اوپر کہیں اور اس کے ساتھ آنکھیں کو نیچے کریں، 3 ہو گئے۔ اب چوتھا میں بول گیا ہوں بدقسمتی سے۔ اچھا، جو ہمارے ساتھ 8 سنتیں ہیں وہ نماز کے اندر ہیں۔ ثنا پڑھنا سنت ہے، تعوذ پڑھنا سنت ہے، تسمیح پڑھنا سنت ہے، فرض کی تیسرے اور چوتھے رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا سنت ہے، آمین کا کہنا بھی سنت ہے۔ اب ثنا، تعوذ، تسمیہ، آمین کا ایسے آواز میں کہنا بھی سنت ہے۔ یہ ہمارے سے کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے۔ ثنا 1، تعوذ 2، تسمیہ 3، سورہ فاتحہ کے تیسرے چوتھے رکعت میں پڑھنا فرض میں 4 ہو گئے، آمین کا 5 کہنا اور سب کو ایسے آواز میں کہنا 6 ہوا۔ اب یہ ہے کہ سنت کے موافق قرات کرنا، ٹھیک ہے نا، سنت کے موافق قرات کرنا، سنت کے موافق قرات کرنا، یعنی فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قرات کیا کرتے تھے، یا ہمیں کتنی قرات کا جو نا حکم ہے، ظہر میں کتنا قرات کرنے کا حکم ہے، عصر میں کتنی قرات کا حکم ہے، مغرب میں کتنی قرات کا حکم ہے، اور عشاء میں کتنی نماز قرات کا حکم ہے، یہ جاننا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنے ہو گئے ہمارے ساتھ؟ یہ ہمارے ساتھ ہو گئے تقریباً 8۔ دیکھو ثنا، اب ہاں ایک مجھ سے رہ گیا تھا، دیکھو ہم تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنا ناف سے نیچے سنت ہے۔ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایسے باندھیں، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ تو میں نے ایسے، ٹھیک ہے، ناف کے نیچے ایسے باندھیں اس طرح کا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے ساتھ 6 سنتیں ہوئی۔ اب ہمارے ساتھ کل ملا کے 4 تو پہلے ہوئے، 8 یہ ہوئے، 12 ہو گئے۔ اس طرح رکوع اور سجود میں بھی 4 ہیں، بڑے آسان ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا، زیادہ طاقت کے عدد میں پڑھنا جتنا ہم پڑھنا چاہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ رکوع ایسے کرنا کہ ہمارے رکوع میں کمر اور سر بالکل سیدھ میں ہو، ٹھیک ہے نا، کمر اور سر بالکل سیدھ میں ہو، یہ ضروری ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم، کمر اور سر بالکل سیدھ میں ہو، یہ بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کا کہنا بھی سنت ہے۔ اور سجدے میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی کم سے کم 3 مرتبہ کہنا کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے ساتھ سنت ہے۔ زیادہ سے زیادہ جتنا ہم پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی طاق عدد میں 3، 5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 23 جتنی مرتبہ پڑھنا چاہیں تو ہم پڑھ سکتے ہیں، مگر طاق عدد میں۔ کتنے ہمارے ساتھ ہوئے؟ یہ ہمارے ساتھ ہوئے 4۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم بھی کم سے کم 3 مرتبہ، باقی طاق عدد میں زیادہ پڑھنا جتنا پڑھنا چاہتے ہیں۔ دوسرے کہ رکوع اور رکوع میں کمر اور سر کو بالکل سیدھ میں رکھنا، 2 ہوئے۔ اور اس کے علاوہ تیسرا کیا میں نے بتایا تھا؟ تیسرا میں نے بتایا ہوا تھا کہ جب ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ بھی ہمارے سے سنت ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں سبحان ربی الاعلی، یہ کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا، زیادہ سے زیادہ طاق عدد میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا پڑھنا بھی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ یہ بھی ہمارے ساتھ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہمارے ساتھ ہو گئے کل ملا کے 12، 4 پہلے سنتیں تھی، 8 پھر ہوئے اور 4 اب ہم نے بتائے، یہ ہمارے سے ٹوٹل ہو گئے 16۔ اور 5 سنتیں آخری تحیات کے متعلق۔ اچھا جی، بیٹھنا کیسے ہے؟ بیٹھنا یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاؤں کا اس طرح ٹھیٹ جاتے ہیں، یہاں پہ انگلی ہاتھ رکھنا، ٹھیک ہے نا، ایسے ٹھیڑے ہوئے نا، تو نہ بہت آگے اس طرح ہو نہ بہت پیچھے ہوں، بس یہاں پہ ایسے ہم نے انگلیاں رکھی ہوں، یہ ہمارے جو نا ہاتھ رکھنے کی پوزیشن ہے۔ ایک پاؤں کڑا ہو اور دوسرے پاؤں سے ہم نے ایسی سہارا وغیرہ لیا ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور یہ مکمل بیٹھنا ایک طریقہ، ایک سنت ہے۔ اچھا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ پہ انگلی اٹھانا، اللہ پہ نیچے لے کے آنا، الہ الا اللہ پہ نیچے لے کے آنا، یہ بھی ہمارے ساتھ ایک سنت ہے۔ 2 سنتیں ہوئے۔ درود پاک کا پڑھنا، درود
پاک کا پڑھنا یعنی درود ابراہیمی کا پڑھنا یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ ہمارے ساتھ درود ابراہیمی ہے، یہ درود پڑھنا نماز کے اندر سنت ہے۔ اتحیات میں بیٹھنا، انگلی اٹھانا، تشہد کے اوپر درود پاک کا پڑھنا بھی سنت۔ اس کے بعد دعا ہے، جس کو جو بھی دعا یاد ہو، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب لفظ سلام کے ساتھ جدا ہونا ہمارے ساتھ کیا تھا؟ لفظ سلام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ جدا ہونا یہ ہمارے ساتھ واجب تھا، یہ ہم نے تفصیل سے ذکر کیا الحمدللہ۔ اب یہ کہ ہم پڑھیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب ہم جو چہرہ موڑتے ہیں نا ناظرین کرام، یہ بھی ہمارے ساتھ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اب لفظ سلام سے جدا ہونا تو ہمارے ساتھ واجب تھا، مگر لفظ سلام جدا ہونے کے ساتھ جو ہم چہرہ موڑتے ہیں نا، صرف چہرے موڑنے کا، یہ بھی ہمارے ساتھ سنت ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب اس کو بھی ہم انشاءاللہ یاد کریں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اب نماز کے اندر کتنی مستحبات ہیں؟ نماز کے اندر کتنے مستحبات ہیں ناظرین کرام؟ نماز کے اندر 5 مستحبات ہیں۔ کتنے مستحبات ہیں؟ 5 مستحبات ہیں۔ پہلا مستحب یہ ہے کہ ہم مرد جو نماز پڑھیں، مرد ایسے کریں اللہ اکبر، ان کے ہاتھ اس میں نہ ڈھکے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، سینوں میں نہ ہو، سینوں سے باہر ہو، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح کرنا، انگلیوں کو کرنا، کھلے رکھنا، اپنے حال پہ رکھنا، قبلہ رخ ہونا، ٹھیک ہے نا، یہ ہوا۔ دوسرے ہے کہ جو نماز میں کھڑے ہو جائیں اللہ اکبر، قیام کی حالت میں جب کھڑا ہے تو کہاں دیکھیں؟ سجدے کی جگہ۔ رکوع میں آ گیا تو کہاں دیکھیں؟ سبحان ربی العظیم پڑھے تو کہاں دیکھیں؟ پاؤں کے موٹی انگلی کی طرف، پاؤں کی انگلی کے سروں کی طرف دیکھنا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم جو نا کھڑے ہو گئے پھر اتحیات میں سجدے کی جگہ، اب نماز پڑھ رہے ہیں اس طرح نا، سجدے میں ہیں، سجدے میں جاتے وقت کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے میں کیا ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ السلام ایسے ہو کر اللہ اکبر۔ اب سجدے میں ہم اپنی ناک کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے نا، اپنی ناک کی طرف دیکھیں۔ اب ہمارے اتحیات شروع، اتحیات پڑھ رہے ہیں، کیسے پڑھیں گے نا؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ جو نا یہاں پہ اپنی چولی کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے نا، ایک صورت ہے کہ آپ اپنی چولی کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے ہے کہ آپ یہاں پہ دیکھیں، یعنی یہاں سے آپ کی نظریں ادھر ادھر نہ ہو تاکہ آپ کا دھیان مقرر ہو، ٹھیک ہے نا۔ بغیر دھیان کی نماز قابل قبول، یعنی بغیر دھیان کے ایسا نماز میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے نماز کا دھیان ضروری ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ بھی اپنا دھیان جما سکتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس کو کریں، مگر یہ پڑھنا افضل ضرور ہے، یہ پڑھنا یعنی مستحب ہے، افضل ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کبھی نہیں کیا، یہ ہمارے ساتھ دوسرا مقصد ہو گیا۔ اچھا بھی ایک بندے کو نا وہ آ گئی، منہ پر کھانسی آ گئی، اب منہ پر کھانسی کو روکنا چاہتا ہے، تب کیا کریں؟ کھانسی آ گئی، چھینک آ گئی، تو یہاں پہ کھانسی آ گئی تو دائیں ہاتھ کی قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ کی پشت پہ، ٹھیک ہے نا، اور قیام کی حالت کے علاوہ جو ہے بائیں ہاتھ کی پشت پہ، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، اتحیات میں ہے، قوم میں ہے، جلسے میں ہے، تو بائیں ہاتھ کی پشت پہ، واہ واہ واہ، اس طرح، ٹھیک ہے۔ اللہ تو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ناظرین کرام، وقت بہت جلدی سے گزر رہا ہے، پتہ نہیں ہمارے آخرت کی دنیا کی کون سی آخری گھڑی ہوگی جو دنیا سے ہم جائیں گے، جب اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز اللہ پاک نے ہر ایک مسلمان کے اوپر 5 وقت فرض کی ہے۔ اس کی ثبوت کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
وَكَذَّلِكَ تُخْرَجُونَ، یعنی فسبحان اللہ، اے لوگو تم اللہ کی پاکی بیان کرو، فسبحان اللہ والحمد للہ، اور اللہ کی حمد بیان کرو، فسبحان اللہ والحمد للہ، فسبحان اللہ حین تمسون، اے لوگو تم اللہ کی پاکی بیان کرو حین تمسون، تم شام کے وقت، وحین تصبحون، اور صبح کے وقت، شام کے وقت اور صبح کے وقت، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا حِينَ تُظْهِرُونَ، ظہر کے وقت یا عصر کے وقت، ٹھیک ہے نا لوگو، تم اللہ کی پاکی بیان کرو صبح کے وقت بھی، ظہر کے وقت بھی، مغرب کے وقت بھی، عشاء کے وقت بھی، اور عصر کے وقت بھی، یعنی ان اوقات میں آپ وہ پڑھا کریں۔ اچھا، نماز کی قرآن پاک کی سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے صاف صاف بتایا کہ نماز کی جو ہے بڑا اشارہ دیا ہے کہ نماز کی 5 فرائض ہیں، مگر منکرین حدیث جو ہے نا، جن کو اللہ پاک نے مرتد کیا ہے ہمیشہ کے لیے، اللہ پاک ان کو ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد فرمائے، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں، اللہ پاک ان کو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنا دے۔ اب سوال میری جن یہ ہے کہ نماز کے اندر ہمارے ساتھ کتنے بتایا میں نے؟ نماز کے اندر ہمارے ساتھ 5 نمازیں ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نمازیں 3 ہیں۔ بڑی عجیب سی بات ہے، ہمارے ساتھ نمازیں 3 نمازیں ہیں۔ اس طبقے کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں۔ یہ صرف منکرین، یہ تو جس لوگوں نے فتویٰ لگایا ہوا ہے منکرین حدیث کا، یہ تو بڑا عام سا فتویٰ ہے، اتنا سخت فتویٰ نہیں ہے۔ ان کو منکرین حدیث بھی کہا جائے تو منکرین قرآن بھی ان کو کہا جائے گا، کہ بھئی نماز کا تصور، نماز کے بارے میں جو تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بتایا ہوا ہے نا 5 وقت نماز کا، اللہ پاک نے بھی قرآن میں فرمایا، مگر اللہ پاک جس کو چاہے ان کتابوں کے لحاظ سے تباہ و برباد کر دے، مگر اللہ پاک جس کو چاہے ہدایت دے دے، تو اللہ کا فضل ہے جس کے اوپر ہو جائے۔ اب ناظرین کرام، ہم بھی اس فضل کے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ جل شانہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا، فجر کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ صبح صادق سے لے کے طلوع آفتاب سے پہلے اس کی کرنیں طلوع ہوتی ہیں اس سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ پھر جب اچھی طرح کھڑا ہو جائے، وہ پورا نکل آ جائے، تو اس کے بعد جو نشرہ کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، صبح صادق ہوتا ہے صبح صادق، اور ایک ہوتا ہے صبح کاذب۔ صبح کاذب کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی صبح، یہ صبح صادق سے 1-1.5 گھنٹے پہلے نکلتا ہے۔ یہ بیڈ کی طرح اس کا کلر ہوتا ہے، بیڑی کی دم کی طرح اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ سفیدی کا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد صبح صادق جو طلوع ہوتا ہے۔ اب الحمدللہ اس کے اوپر سب کا اجماع بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرف اشارہ موجود ہے کہ نماز فجر کی نماز کس ٹائم سے پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ عشاء کی نماز کی جو آخری باؤنڈری ہے وہ صبح صادق کی ہے۔ صبح صادق پہ جو ہے عشاء کی نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد آپ اس کی نماز کو نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ اب میں کیا کروں یار، اللہ کی ولی 42 منٹ کے ابھی تک ویڈیو ہو چکی ہے، لائٹ بھی اس میں چلی گئی، وہاں میں مسائل بھی سکھا دی ہیں۔ اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے بہت زیادہ میرے پیارے بزرگوں۔ اچھا جی، اب سین یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ نصف النہار کہتے ہیں آدھا دن، جہاں پہ زوال شروع ہوتا ہے اس کو نصف النہار کہتے ہیں، اس کے کچھ منٹ بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بھی سب کا اجماع ہے۔ اب نماز قضا کس ٹائم ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی اختلاف ہے۔ قضا ہونے کے مختلف روایت ہیں۔ امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی نماز کا جو قضا، ظہر کی نماز میں قضا ہونے کا جو وقت ہے وہ 2 مثل کی ہیں۔ 2 مثل کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز کا جو اصلی سایہ ہے وہ اصلی سایہ دگنا ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی دگنا، ٹھیک ہے نا؟ سایہ اصلی دگنا۔ اب سایہ اصلی ہمیں کب پتہ چلے گا؟ اب سایہ اصلی دگنا امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا جو سایہ اصل سایہ ہے، اگر وہ دگنا ہو جائے تو وہ 200 کا تک نماز ہوتی ہے، اس کے بعد اثر شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ امام کے ہاں یہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، حالانکہ بات کچھ اور ہے، اور بات کچھ یوں ہے کہ مجھے آ رہی ہے بہت سخت نیند، اللہ میرے حال پہ رحم فرمائے، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور میں نے ایک بہت بڑی بلینڈر بھی کی ہوئی ہے، اللہ پاک کو اس بلینڈر کو بھی معاف فرمائے۔ تو میں بھی اصل میں روزے بھی کیا ہوا تھا، الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے بس دوست نے پکڑ لیا۔ اور یہاں پہ ایک بندہ ہے میرا دوست ہے بہت قریبی، وہ بار بار مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے ویڈیو بناؤ، 1 گھنٹے کی ویڈیو بناؤ، بہت ارجنٹ چاہیے، بہت زیادہ چاہیے۔ تو
تو اس کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں. اس کی ویڈیو کے لیے میں دعا کروں اللہ پاک میرے حال پہ رحم فرمائے. میں بہت زیادہ کمزور ہوں. اللہ پاک آپ سب کو بھی اور مجھے بھی عافیت والعمل میں صد فرمائے. اللہ پاک آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان وہ محنت کرے جو اللہ کو محسود ہے. وہ محنت کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کے آئے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر دنیا میں بھی رسوائیاں ہوں, پریشانیاں, اور آخرت میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پریشانیاں اور رسوائیاں ہوں. اب اگر میں بھی چاہوں اور آپ بھی چاہیں کہ ہمیشہ کی پریشانیوں سے, ہمیشہ کی رسوائیوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان دین پر چلے, کہ مسلمان مضبوطی کے ساتھ دین پر چلنے کی پوری کوشش کرے. مسلمان مضبوطی کے ساتھ دین پر چلنے کی پوری کوشش کرے. دین پر کیسے چلنا ہوگا, یہ بڑا اہم سوال ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال بھی ہے, اور ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری بھی ہے کہ ہم دین پر کیسے چلیں. دین پر چلنے کے لیے تو ایمانی چلاتے انسان کو دین پر. اب ایمان بنتا ہے ماحول سے, ماحول چلاتا ہے انسان کو دین پہ. ماحول بنتا ہے مشقتوں سے, قربانیوں سے, اور مشقت قربانی آتی ہیں یقین بننے سے. اب یقین بنتا ہے دعوت کی محنت سے. دعوت کا شوق پیدا ہوتا ہے علم سے, ٹھیک ہے نا. یعنی دائی بندہ علم بتا رہا ہوتا ہے نا, علم بتانے کے بعد اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار مجھے بھی ایک ایسے اعمال کرنے ہیں جس پہ میں اللہ جل شانہ کو راضی کر سکوں. تو اس لیے بار جو ہے نا اس کے اندر شوق جذبہ پیدا ہو کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ لہراتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے لیے کچھ کریں. بس یار میں بھی دعا کروں کہ اللہ پاک مجھے بھی عافیت کے ساتھ دین کی عظیم الشان محنت کے لیے قبول فرمائے. میں نے بھی الحمدللہ شہد کا بزنس وغیرہ سٹارٹ کیا اللہ کے فضل و کرم سے. اچھا یہ ہے کہ اب ظہر کی نماز کا یہ ہوا کہ اہل حدیث لوگ ظہر کی نماز جلدی کیوں پڑھتے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ عصری سائل جو ہے نا وہ پہلے مثل کے برابر جب ہوتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھنا شروع کر لیتے ہیں. اور اکثر فقہا کا اس بات پہ اتفاق بھی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. اور عصر کی نماز جو ہے نا عصر کی نماز شروع ہوتی ہے 2 سایہ کے بعد. اس کے اوپر بھی سب کا اتفاق ہے مگر اہل حدیث کے علاوہ, ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ پاؤں میں وہ بھی چلو ٹھیک ہے, میں ایسے نہیں کر سکتا, غلط, اللہ مجھے معاف فرمائے, اللہ میرے ہاتھ پہ رحم فرمائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے کہ میں اپنی طرف سے کچھ پیٹ سے کچھ باتیں کاٹ دوں. یہ میرے لیے دنیا میں پریشانی ہے, رسوائی کا ذریعہ بن سکتی ہے, اور آخرت میں ہمیشہ شکل میرے لیے رسوائی کا ذریعہ بنی. بس نظر نہیں کریں. اگر آپ لوگ چاہیں کہ اگر اللہ پاک آپ لوگوں کو دنیا میں خوش رکھے اور آپ لوگ دنیا میں ایک سکون اور زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ پلیز جو ہے نا نماز, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو دین پہ چلنا ضروری ہے. دین کے بغیر کچھ نہیں ہے, اور دین شروع ہوتا ہے اگر آپ چاہیں کہ دین میں آگے بڑھ جائیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ مضبوط قسم میں علم حاصل کریں, علماء کرام کے پاس جائیں, مدارس میں جائیں, علماء کے پاس جا کے مدارس میں جا کے علم حاصل کریں. بغیر علم کے کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور آپ نے بڑے بدعات کی ہیں تو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ عمل ایک بھی قابل قبول نہ ہو. اگر آپ نے ان چیزوں کو صحیح طریقے سے علم کیا, آپ کو ان کے سارے مسائل فضائل کا پتہ ہے, پھر انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ان تھوڑے سے اعمال کے اوپر اللہ پاک آپ کو بہت بڑا درجہ عطا فرما لیں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھو میرے پیارے بزرگوں, اللہ کے خزانے لامحدود ہے. اللہ جل شانہ کے خزانے کوئی انتہا نہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہماری ذلت اور پستی کی بھی کوئی انتہا نہیں. اللہ بڑے بادشاہ ہیں, بڑے رحیم ہیں, کریم ہیں, بذات الصدور ہے. یہاں پر وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں, یہاں پر وہ نہیں ہوتا جو ملک مال والے, حکومت والے, طاقت والے چاہتے ہیں. یہاں پر وہ ہوتا ہے یہاں پر وہ ہوتا ہے جو اللہ جل شانہ چاہتے ہیں. اب آپ خود سوچیں میرے پیارو, اس اللہ کو راضی کرنا کتنا ضروری ہے. اس اللہ کو راضی کرنا جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اس کو راضی کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. اس کے بغیر کوئی بھی چارہ نہیں ہے, اس کے بغیر دنیا میں کوئی بھی چارہ نہیں ہے. اب اس کو راضی کیسے کیا جائے, اس کے لیے اللہ پاک پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمایا کرتے تھے. انبیاء کرام علیہ السلام آتے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں, لوگوں کو دین کی بات کرتے ہیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ دیکھو
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، سوچنے کی بات یہ ہے، صحابہ کرام رضوان اجمعین بھی ہمارے جیسے عام لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ ایسے ہی ہے نا، صحابہ بھی بالکل عام لوگ تھے، کوئی ان میں کوئی خاص ایسی کوئی بات نہیں تھی جو ہم سے مختلف ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہر لحاظ سے وہ عام لوگ تھے، ٹھیک ہے نا؟ مگر پھر بھی دنیا کے لحاظ سے کمزور، ٹھیک ہے نا؟ خاندان کے لحاظ سے اتنے بڑے بڑے خاندان ہیں کہ ہم کہیں کہ بھائی ان جیسے کوئی خاندان نہیں۔ اب تو جیسے باقی کوئی خاندان نہیں، مگر اس وقت وہ بڑے کمزور تھے۔ مگر ناظرین کرام، انہوں نے ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبے، ایسے اللہ جل شانہ کے عشق میں ڈوبے کہ اس کے ہم کوئی آپ کو مثال نہیں بیان کر سکتے، کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جنہ محبت، مشبت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الہی تیری چوکٹ پہ بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا حفظ و ندامت ساتھ لایا ہوں، اے میرے اے میرے پروردگار، میرے حال پہ خصوصی رحم فرما دے، اے میرے